اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم نے شاندار سنچری سکور کی۔ بابر نے 2 سال سے زائد وقت اور 83 اننگز کے انتظار کے بعد انٹرنیشنل سنچری سکور کی۔ کریئر کی 20ویں سنچری سکور کر کے بابر اعظم نے سعید انور کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل، ایئر فورس ترمیمی بل، نیوی آرڈیننس ترمیمی بل، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے ارکان نے بلز کی مخالفت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیے۔ خواجہ آصف نے نیوی ترمیمی بل، جبکہ طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل پیش کیے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ارکان کی بلز کی مخالفت۔ کامران مرتضیٰ اور ہمایوں محمد نے کہا کہ بلز کو کمیٹی کو بھیجیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میں نے پارلیمانی لیڈر کو فون کیا تھا لیکن وہ مصروف تھے۔ نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی بل جبکہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کی صورت میں منظوری کے لیے پیش ہوا۔ سیکیورٹی رانا تنویر نے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پر 43 ترامیم پیش کی۔ ایوان میں ساری ترامیم منظور کر لی گئیں۔ بل کی حتمی منظوری کے وقت پیپلز پارٹی نے شدید احتجاج کیا۔ جسٹس امین الدین وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 جج جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجوی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اویس یوسف سے رپورٹ کریں۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ وزارت قانون کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے 6 ججز میں جسٹس سید اظہر حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا، جسٹس روزی خان اور ارشد حسین شاہ شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے حلف اٹھا لیا۔ ان کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس جسٹس امین الدین خان نے تینوں ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد سرفراز ڈوگر سمیت جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس شریک ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز، لا افسران، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور سیکرٹری منظور احمد ججا بھی تقریب میں شریک تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت نے آئینی عدالت کے ججز کی حلف برداری تقریب میں شرکت نہ کی۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی نے صحت کے مسائل کے سبب آئینی عدالت کا جج بننے سے معذرت کر لی ہے۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں ججز نے گزشتہ روز استعفے دیے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، یہ آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اپنے دور میں انہوں نے اسی ایوان سے راتوں رات 52 بلز منظور کیے۔ موجودہ حکومت نے تو ترمیم پاس کرنے میں کئی دن لگائے۔ حالیہ دہشت گردی پر بھی ان کی زبان سے مذمت کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ یہ دہشت گردوں کے حمایتی ہیں۔ سب کا ماضی جانتا ہوں، اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے، 52 قوانین، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ یہ لوگ جو ہے ان کو سلیکٹیو امنیزیا ہے، یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں، اور آج جو ہے جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یہی لوگ جو ہے
दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल व गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। रावलपिंडी में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बताया, इजलास में 27वीं आईनी तरमीम, उसके असरात और जजेस के इस्तीफ़ों के बाद मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। एक अमली प्रोग्राम तय किया गया है जो जल्द एलामिया की सूरत में पेश कर दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास था और उसके अंदर जो 27वीं आइनी तरमीम, उसके असरात, जो जज साहिबान के इस्तीफ़े और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली, उसके हवाले से गुफ्तगू शरीक हुई है और गौर बहस हुआ है और उस पर एक हमने अमली प्रोग्राम भी तय किया है, वो जल्दी एलामिया में सामने आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। आज़ाद कश्मीर में आइंदा वज़ीर आज़म के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया गया है। फैसल मुमताज़ राठौर के बारे में जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी की रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ ये आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ हुसैन राठौर मरहूम के फरज़ाद फैसल मुमताज़ राठौर 11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में पैदा हुए। कंट्रोल लाइन पर वाक़े आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा ज़िला हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर अपने वालिद की तरह अवाम में घुल मिल जाने वाले और मुतवस्सत तबके की नुमाइंदगी करने वाले शुमार किए जाते हैं। यही वजह है कि अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के दौरान भी वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे। उनकी इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी में तकमील पजीर हुई, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो अमली सियासत में शरीक हुए। LA-17 हवेली कहूटा से पहली बार 2006 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम 2011 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के बाद वो पहली मरतबा मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। दूसरी बार 2021 के इंतखाबात में मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए और अपोजिशन का हिस्सा रहे। 2023 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद चौधरी अनवारुल हक की काबीना का हिस्सा और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के भी सरबराह रहे। अपनी मदर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर के बाएतमाद साथियों में उनका शुमार किया जाता है। अब देखना यह है कि चंद माह की हुकूमत में वो अवामी उमंगों पर किस हद तक पूरा उतर सकेंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तालिबान रजीम अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बनाकर पेश कर रही है। दहशत गर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पनाहगाहें कतन इंसानी मसला नहीं है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात में मुस्बत रविश इख्तियार की, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। हमारी फोर्सेज अफगान सरहद पर जंगबंदी की निगरानी कर रही हैं। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना था कि तालिबान हुकूमत में मौजूद अनासिर पाकिस्तान में अफगान पॉलिसी पर इख्तलाफात की मौजूदगी का गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफगान तालिबान पश्तून कौमियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून पाकिस्तान में आबाद हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जायज करार देने के फतवे दिए गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2 तरफा तिजारत के मामले पर काफी ज्यादा मुराद दी, ताहम अफगान तालिबान ने अपने वादे वफा न किए। Among Afghan Taliban, there are elements who do not want a confrontation with Pakistan, but there is a strong lobby. अफगान तालिबान के अंदर एक लॉबी मौजूद है जो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अफगानिस्तान से तिजारत या ट्रांजिट ट्रेड वहां से दहशतगर्दों की पनाहगाहों के मुकम्मल खात्मे के बाद ही मुमकिन है। TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान की सालसी की कोशिशों का खैर मुकदम करते हैं।
ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کا نوٹس لیا ہے۔ 17 سے 21 نومبر تک مزید عدالتی سماعت ویانا میں ہوگی۔ بھارت کی عدم شرکت سماعت کو روک نہیں سکتی۔ ہماری جانب سے کرتارپور راہداری کھلی ہے۔ سکھ یاتری دیگر ممالک سے کرتارپور آ سکتے ہیں۔ بھارت اپنے شہریوں کو کرتارپور آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ While India has decided to halt جہاں بھارت نے سندھ طاس کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت کے غیر جانبدار ماہرین کی سماعت میں شرکت نہیں کی، وہاں پاکستان نیک نیتی سے مسلسل اور مکمل طور پر اس کارروائی میں شریک ہو رہا ہے۔ غیر جانبدار ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی عدم شرکت سے عدالتی کارروائی نہیں رکے گی۔ going forward. ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کا جوہری تجربات پر بیان دیکھا ہے، اس پر بھارتی پروپیگنڈا منفی اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے 28 مئی 1999 کو آخری ایٹمی تجربہ کیا تھا۔ بھارت کا نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی ریکارڈ اچھا نہیں۔ گزشتہ برس بھابھا نیوکلیئر ری ایکٹر سے چوری شدہ مواد بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر اورنگزیب کچھی اور معاون خصوصی مبارک زیب نے ملاقات کی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر مبشر اقبال، وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو اور معاون خصوصی طلحہ برکی بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم عدلیہ کو کمزور نہیں مضبوط بنائے گی۔ آئینی عدالت کے قیام کا ذکر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت میں بھی تھا۔ 27ویں ترمیم پر تنقید مخالفت برائے مخالفت ہے۔ عدالتی نظام کمزور ہونے کی باتیں کرنے والے بدنیتی دکھا رہے ہیں۔ ایک مجرم نے قوم کے 190 ملین پاؤنڈ چرائے۔ مجرم کے نعرے اور غلغپاڑے پر توجہ دینے کے بجائے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کو روک دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو سیاسی جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ماہم قریشی کی رپورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روکتے ہوئے صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو سیاسی جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے میں درخواست گزار چارسدہ کے رہائشی جواد علی کے مطابق صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل، سرکاری ملازمین اور مشینری کا استعمال کرتی ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے۔ درخواست گزار کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال آئین کے آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے خلاف ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 1 سے زیادہ مرتبہ ڈی چوک اسلام آباد کی جانب احتجاج کیا تھا، جس میں سرکاری وسائل اور مشینری کا استعمال ہوا تھا۔ ماہم قریشی، جیو نیوز، پشاور۔ پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف جنرل سٹاف نے سعودی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی، جس میں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے تحت مشترکہ تعاون مزید آگے بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ ریاض میں پاکستان سعودی عرب دوطرفہ دفاعی صنعتی فورم کا خصوصی اجلاس بھی ہوا، جس میں دونوں ممالک نے جاری دفاعی تعاون کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں جاری ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں سندھی مزاحیہ تھیٹر پلے پیش کیا گیا۔ کھیل کے ڈائریکٹر اور اداکار علی گل ملا نے کہا کہ میلے کی رونقیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ جیو اور جنگ گروپ فیسٹیول کا میڈیا پارٹنر ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ولید احمد۔ آج 39 روزہ فیسٹیول کا 15واں دن تھا اور 15ویں دن سندھی زبان کا کھیل ہو جوالو پیش کیا گیا، جس کے ڈائریکٹر ہیں مرزا نگار اور ملک کے ممتاز اداکار علی گل ملا۔ آج بڑا ہمیں داد ملا، حال بھی فل تھا، یکا یک مزہ آیا اور پبلک نے آخر میں اٹھ کے ہمیں حوصلہ دیا، یہ ہمارے لیے بہت خوشی ہے۔ اور جیو کی خاص کر کے مہربانی ہے بھائی، تو بھلے
हमें इतनी खुशी है और हम जैसे जो देहात में काम करने वाले वो आके सामने काम कर रहे हैं और पूरी वर्ल्ड में आप दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो पब्लिक का बेहद जो भरपूर उनकी पजीराई थी, उसकी वजह से हमारी तवानाई में बेइंतहा इजाफा हो गया और इतना हाउसफुल हुआ है कि हम खुद हैरान है कि लोग सीढ़ियों तक बैठे हुए थे। जहां मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़बानों में खेल पेश किए जा रहे हैं, तो वहीं जो मुल्क की दीगर ज़बानें हैं उनमें भी खेल पेश किए जा रहे हैं और यूँ इस फेस्टिवल की रौनकों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। बहावलपुर में खुसूसी बच्चों का स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए 300 खुसूसी बच्चों ने स्पोर्ट्स गाला में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रंग स्टेडियम में निजी समाजी तंजीम की जानिब से मुनक्किदा खुसूसी बच्चों के स्पोर्ट्स गाला में क़ुव्वत समात, गोयाई और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों ने 40 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। दौड़, रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल और टैबलोस पेश किए गए। मुकाबलों में जीतने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। खुसूसी बच्चों का कहना था कि हौसला और जोश व जज्बा हो तो माजूरी कभी भी रुकावट नहीं बनती। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे वनडे के मौके पर जज्बा खैर सगाली के तौर पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हर इंक्लोजर और गेट पर श्रीलंका के झंडे तमाशाइयों में तकसीम किए गए। स्टेडियम के मुख्तलिफ जगहों पर भी श्रीलंकन झंडे लगाए गए। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज के दूसरे वनडे के मौके पर जज्बा खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम के हर इंक्लूजर में तमाशाइयों में श्रीलंकन झंडे तकसीम किए। इसके अलावा श्रीलंकन झंडे स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर भी लगाए गए। श्रीलंकन टीम की बैटिंग के दौरान मेहमान टीम के बैटर की जानिब से लगाए गए अच्छे शॉट पर तमाशाइयों ने उनके मुल्क का झंडा लहराकर उन्हें खूब दाद दी।